لیکن پھر بھی ہماری کچھ عوام ایسی ہے جس کو شاپنگ کرنے کا شوق اور ہر دوسرے کی بات میں ٹانگ اڑانے کا شوق ہے. تو بھائی عوام نے کرنی ہے شاپنگ, چاہے انہیں انگریزی والا شوق لگ جائے. جی تو السلام علیکم, میں ہوں علی شاویز اور آپ دیکھ رہے ہیں ببو گوشا. تو بھائی عید آ چکی ہے اور اس عید پہ بہت سے لوگوں نے کرونا وائرس کی وجہ سے کوئی شاپنگ نہیں کی ہوگی, لیکن پھر بھی ہماری کچھ عوام ایسی ہے جس کو شاپنگ کرنے کا شوق اور ہر دوسرے کی بات میں ٹانگ اڑانے کا شوق ہے. تو بھائی عوام نے کرنی ہے شاپنگ, چاہے انہیں انگریزی والا شوق لگ جائے. تو بھائی آج میں بات کروں گا عید سے جو چند لمحہ پہلے ایونٹس ہوتے ہیں اور عید کے بعد یا عید کے اوپر جو ایونٹس ہوتے ہیں ان پہ میں بات کروں گا. تو بھائی عید پہ یا عید کے قریب سب سے زیادہ امپورٹنس جس بندے کی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے درزی. عید کے قریب درزیوں کی امپورٹنس ایسے ہی ہوتی ہے جیسے شادیوں پہ کیمرہ مین کی. جن لوگوں کا پالا پڑتا ہے ان درزیوں سے ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ حکومت کے دعوے اور ان درزیوں کے ٹائم پر کپڑے دینے کے وعدے کبھی پورے نہیں ہوتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ درزی لوگ وی آئی پی بن جاتے ہیں رمضان کے اندر, تو بےچارے باقی پورا سال بھیگی ویلی بنے رہتے ہیں. ہر عید پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے وہ آتا ہے چاند دیکھنے کا. اب بہت سے لوگ اپنا چاند ویڈیو کال کر کے دیکھ لیتے ہیں, لیکن عام عوام کو چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ جانا پڑتا ہے. ایسے میں جب چاند نظر آ جائے تو بہت سستے قسم کے جوکس چلنا شروع ہو جاتے ہیں, جیسا کہ یہ جوک چلتا ہے کہ آپ کا بھائی چھت پر گیا تھا تب ہی چاند کا اعلان کیا گیا. بندہ پوچھے اگر تو اتنا ہی خوبصورت ہوتا تو تجھے پشاور والے کب کے اٹھا کے لے کے جا چکے ہوتے. لیکن آپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات نوٹ کی ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو بہت سے لوگوں کی یادداشت بھی واپس آ جاتی ہے اور انہیں یہ یاد آتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی چیز نہیں خریدی اور اس عید کی ساری شاپنگ ان کی باقی ہے. تو ایسے موقع پر ایک پوری عوام کا سیلاب سا امڑ آتا ہے مارکیٹس کے اندر, جس میں خواتین اور حضرات دونوں شامل ہیں. تو ساری رات ان لوگوں کی شاپنگ ختم نہیں ہوتی اور یہ لوگ عید کا سارا دن سو کے گزار دیتے ہیں. تو جس دن کے لیے شاپنگ کی جاتی ہے تو یہ لوگ اس دن کو سو کے گزار دیتے ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے عید کی سیلفی کی, اور اس میں خواتین اور حضرات دونوں شامل ہیں. لیکن اصل یکجہتی کا مظاہرہ ہمارے لونڈے کرتے ہیں جو عید کی نماز کے فوراً بعد عید کے ہیش ٹیگ کے ساتھ سیلفی اپلوڈ کرتے ہیں. لیکن میں نے ایک بہت اچھی بات نوٹ کی ہے کہ عید کے موقع پر شلوار قمیض کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہو گیا, اور شلوار قمیض ہمارا قومی لباس ہے, جو کہ ایک اچھی بات ہے اس چیز کا ہونا. آج سے اگر ہم 10 سال پہلے چلے جائیں تو عام طور پر جو لڑکوں میں رواج تھا وہ پینٹ شرٹ کا بہت زیادہ ہو گیا تھا. اس لباس کو جن لوگوں نے دوبارہ جان بخشی ہے ان میں ہمارے کچھ برانڈ شامل ہیں اور ہمارے درزی حضرات بھی شامل ہیں. ویسے نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ عید تو بچوں کی ہوتی ہے, تو عید کے موقع پر ہر بچہ اکاؤنٹنٹ بنا ہوتا ہے. وہ یہ کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو کس بندے سے کتنی عیدی ملنی ہے. جب بچوں کو عیدی مل جاتی ہے اسپیشلی لڑکوں کو, تو سب سے پہلا ان کا کام ہوتا ہے ٹوائے گن کو خریدنا. اور ٹوائے گنز اتنی تعداد میں خریدی جاتی ہیں کہ جیسے وہ بچے کسی جنگ پہ جا رہے ہوں اور کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہو. ویسے ہمیں یہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی گرومنگ کر کیسے رہے ہیں. جب ان کا رجحان ٹوائے گن کی طرف ہوگا تو ہمارے بچے بھی بڑے ہو کر کوئی آئنسٹائن نہیں بنیں گے بلکہ محلے کا مولا جٹ بننے کی کوشش کریں گے. خیر اس موقع پہ بہت سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں, لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, رشتہ داروں کے گھر جانا ہوتا ہے, تو اس سے ایک محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے. خیر ایسے موقعوں پر شادی شدہ حضرات کو اپنی جیب کافی ڈھیلی کرنی پڑتی ہے. ایسے موقع پر جب بہت چھوٹے بچوں کو عیدی ملتی ہے تو وہ عیدی ان کی جیب میں نہیں جاتی, ان کے ماں باپ کی جیب میں جاتی ہے. تو یعنی کرپشن کا آغاز تو ہم اپنے گھر سے ہی کر دیتے ہیں. اب بڑا ہو کے وہ بچہ اگر آپ سے دوبارہ پیسے مانگے تو ماں باپ کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. تو جیسے ہی تھوڑی سی شام ہوتی ہے تو ہمارے لونڈے سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں اور اتنی زور زور سے سیٹیاں مارتے ہیں کہ شاید کسی سوئی ہوئی قوم کو وہ جگا رہے ہوں. لیکن ان کی یہ سیٹیاں کسی کے کام نہیں آتی بلکہ دوسروں کے سروں میں درد کرتی ہیں. جب عید کا دن ختم ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ اداس بچے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ پورا رمضان دن گن گن کے گزارتے ہیں اور عید کا انتظار کرتے ہیں. ہر وقت وہ یہی حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ عید آنے میں کتنے دن باقی ہیں. لیکن جیسے ہی عید کا دن ختم ہونے لگتا ہے تو ان کی اداسی کا عالم نہیں ہوتا. تو جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے, تو اس عید کے موقع پر ہمیں ان غریبوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو اپنی ضرورت کی چیزیں بھی نہیں خرید سکتے. خیر آخر میں عید کے حوالے سے شعر عرض ہے, پیروی کیا کرتے تھے تقلید کیا کرتے تھے, میری ہر بات کی تائید کیا کرتے تھے, اب خدا جانے کہاں ان کے ٹھکانے ہیں جو میرے ساتھ کبھی عید کیا کرتے تھے. میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.